الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الأنبياء والمرسلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ، قرآن پاک کا مطالعہ ہمارا جاری ہے. سورہ یونس کی آیت نمبر 49 تک ہم پڑھ چکے ہیں. آج انشاءاللہ آیت نمبر 50 سے آیت نمبر 53 تک پڑھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل ارأیتم ان اتاکم عذابہ بیاتا او نہارا ماذا یستعجل منہ المجرمون. کہہ دو ان سے کہ بھلا تم نے دیکھا ہے کہ اگر اس کا عذاب، اس کی سزا تم پر آ جائے دن دہاڑے یا رات کو، تو کون ہے پھر کہ وہ کس لیے تم پھر مجرموں جلدی مچاتے ہو، کس چیز کی جلدی مچا رہے ہو. یعنی کہ اسی پچھلے آیت میں ہم پڑھ رہے تھے کہ بیان چل رہا تھا اس چیز کا کہ جو کفار مشرکین تھے وہ جلدی کیا کرتے تھے کہ بتاؤ وہ وعدہ کب آ جائے گا جو تم ہمیں ڈرا رہے ہو عذاب سے، سزا سے، وہ کب آئے گا، بتاؤ اگر تم سچے ہو تو. اس کا جواب دلوایا گیا کہ کہہ دو ان سے کہ میں تو اپنی جان کے لیے بھی کسی نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں. میں تمہیں ڈرا سکتا ہوں کہ بھائی جو راستے پر تم جا رہے ہو یہ عذاب کا راستہ ہے، عذاب تم پر ایک دن آ جائے گا. کب آئے گا اس کا مجھے نہیں معلوم، اصل وقت جو ہے وہ اللہ ہی کو پتہ ہے. جب وہ وقت آ جاتا ہے پھر نہ پھر ایک گھڑی آگے ہوتی ہے نہ پیچھے ہوتی ہے. یہ آیت ہم کل پڑھ رہے تھے. اسی کا سلسلہ مزید آگے چلا ہے کہ جو ان سے کہا جا رہا ہے کہ تم جلدی مچا رہے ہو. بتاؤ اللہ کا عذاب اگر کسی وقت بھی آ جائے تو تمہیں جلدی مچانے کے پھر تمہیں کیا فائدہ ہوگا؟ آخر وہ آنے کا تو آ جائے گا، کسی وقت بھی آ جائے گا. تم جلدی مچا کے پھر کیا ہوگا جب آ جائے گا؟ تو کیا اس وقت ایمان لاؤ گے؟ اگلی آیت پھر یہی بات کر رہی ہے. کیا فرمایا کہ تو کس چیز کی جلدی کر رہے ہو مجرموں؟ ثم اذا ما وقع آمنتم به، جب تو تم پر آ پڑے گا اس وقت تم ایمان لاؤ گے. یعنی کہ بات تم پر واضح ہو گئی ہے، ہر چیز تمہیں سمجھ میں آ گئی ہے. اب واقعہ کہ تم عذاب کی بات کر رہے ہو کہ جب ہم تو نہیں مانتے اسی کا، تم لے آؤ جو لے کے آنا چاہتے ہو، تم جیسے سے ڈرائے جا رہے ہو. کب آئے گا وہ وقت؟ الٹا تم چیلنج پہ چیلنج دے رہے ہو. جب وہ تمہارے پر آ ہی جائے گا کیا اس وقت ایمان لاؤ گے؟ آنا پھر پوچھا جائے گا کہ اب وقت کنتم به تستعجلون، اس سے پہلے تو تم بڑی جلدی مچایا کرتے تھے، اب وہ آ گیا، اب تم ایمان لانے کھڑے ہوئے ہو. بالکل اسی طرح کہ فرعون کی طرح سے، فرعون جو تھا بالکل جب ڈوبنے کا وقت آ گیا، اس کو پتہ چل گیا کہ اب میں گھیر لیا گیا ہوں، اب تو میں مارا جاؤں گا، اس وقت وہ ایمان لے کے آیا. تو اس کو بھی پھر یہی جواب ملا کہ اب ایمان لے کے آتا ہے، اس سے پہلے تو سرکشی میں ڈوبا ہوا تھا، اب ایمان لانے کا کیا فائدہ؟ تو وہی بات ان کو کہی جا رہی ہے کہ جو تم جلدی مچا رہے ہو وہ تو آخر ایک دن آ ہی جائے گا. جب راستہ تمہیں بتا دیا کہ راستہ ہے یہ نافرمانی کا راستہ، تم سمجھ گئے جو کام ہم کر رہے ہیں وہ غلط ہے، ہر چیز تم پر واضح ہو گئی ہے، اب بھی تم اسی راستے پہ چلتے چلے جا رہے ہو اور مانگ رہے ہو عذاب کی جلدی کہ بتاؤ کب آئے گا، اگر آنا ہی ہے تو پھر آ جائے. تو جب آ جائے گا کہ اس وقت ایمان لے کے آؤ گے؟ اس وقت ایمان لانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اس وقت یہی کہا جائے گا کہ اب کیا فائدہ، اب تو پانی سر سے گزر گیا. فرمایا کہ ثم قیل للذین ظلموا، پھر ظالموں سے یہی کہا جائے گا کہ ذوقوا عذاب الخلد، اب ہمیشہ کا عذاب چکھو، پھر اب تو یہ ختم نہیں ہونے والی سزا. تمہیں ڈرا دیا گیا تھا، بتا دیا گیا تھا کہ جو راستہ ہے یہ تو گڑھے میں لے جانے والا، یہ گڑھے میں ایک دفعہ گر گئے تو وہاں سے نکل نہیں سکو گے، پھر واپسی کا راستہ وہاں پہ نہیں رہے گا. یہ تمہیں اچھی طرح کھول کے بتا دیا گیا تھا. تب جب عذاب آ جائے گا اس وقت ایمان اگر لانے کی بات کرو گے تو اس وقت یہی کہا جائے گا اب لے کے آتے ہو. اس وقت تو ظاہر ہے ایمان قبول نہیں ہوگا، اس وقت آگے جواب یہی ملے گا پھر اب تو تم ظلم کرتے رہے اپنے ساتھ ہی، اب تو پھر ہمیشہ کا عذاب ہی تم چکھو گے، اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے. هل تجزون الا بما کنتم تکسبون، اور تمہیں کیا جزا ملے گی، کیا بدلہ ملے گا مگر وہی جو کچھ تم نے کمایا، جو کچھ تم نے اعمال کیے اسی کا تمہیں بدلہ ملے گا. یعنی کہ انسان کی جو مہلت ہے اللہ نے ہمیں دے رکھی ہے، یہ مہلت ہمارے سنبھلنے کے لیے ہے اور ہمارے اپنے اعمال کو درست کرنے کے لیے ہے. جب ایک چیز ہم پر واضح ہو جائے، ہمیں پتہ لگ جائے کام غلط ہے، تو ہمارا کام ہے اس کو ہم کو چھوڑ دیں. یہ نہ کہ اس کی سزا کا ہم انتظار کرتے رہیں کہ چلو ٹھیک ہے ابھی مہلت ملی ہوئی ہے کرتے جائیں گے، ٹھیک ہے جب کچھ آئے گا تب دیکھی جائے گی. یہ انسان کی بالکل غلط سوچ ہوتی ہے. انسان کی اکثر یہ عادت ہے، انسان کو غلط چیز پتہ لگ رہی ہوتی ہے کہ راستہ ٹھیک نہیں ہے، میں کسی کا مال کھا رہا ہوں، کو پتہ چل رہا تھا میں مال کھا رہا ہوں، یہ میرا ہے نہیں جو میں کھانے میں لگا ہوا ہوں. لیکن انسان بس وہ ایک مست ہوا ہوا ہوتا ہے، اس کو اس وقت مزہ آ رہا ہوتا ہے، سزا کوئی محسوس نہیں ہو رہی تھی، ہر کام ٹھیک ٹھیک چلتا چلا جا رہا ہوتا ہے. وہ کہہ رہا ہے بس ٹھیک ہے جب تک داؤ لگائے لگائے رکھو. لیکن جب وہ سزا آتی ہے پھر انسان کہتا ہے اوہو یہ کیا ہو گیا.
لیکن وہ جب وقت آ جاتا ہے تو پھر وہ جو کہتے ہیں نا کہ واپسی کا راستہ وہاں ختم ہو جاتا ہے، اللہ کی طرف سے پکڑ آتی ہے، پھر انسان کی سزا جو انسان کے لیے سخت ہو جاتی ہے۔ اور یہ کوئی اللہ کے ظلم پر مبنی چیز نہیں ہے، انسان کی اپنی کمائی کا نتیجہ ہوتا ہے، کیونکہ اللہ جو ہے بات کھول کے واضح اتنا کر چکا ہوتا ہے، انسان کے اوپر اتنا حق واضح ہو چکا ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے سامنے پھر وہ عذر نہیں پیش کر سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ پھر تو ظلم جو لوگوں نے کیا ان کو یہی کہا جائے گا کہ ہمیشہ کا عذاب چکھو، یہ اسی کی جزا ہے، اسی کا بدلہ ہے جو کچھ تم نے کیا، کوئی ظلم نہیں اللہ کی طرف سے۔ وہ یستنبئونک احق ہوا، تم سے دریافت کرتے ہیں، پوچھتے ہیں کیا یہ حق ہے، واقعی ایسے ہی ہوگا؟ کل کہہ دو کہ ای وربی انہ الحق، کہہ دو کہ ہاں واقعی میرے رب کی قسم ایسا ہی ہوگا، جو کچھ تمہیں بتایا جا رہا ہے بالکل یہی ہوگا جو تم راستے پہ جا رہے ہو۔ یہ راستہ سزا کے تمہیں لے کے جائے گا، اور سزا و عذاب تمہیں پھر مل کے رہے گا، اس کو تم جان نہیں چھڑا سکتے، اس سے چھٹکارا نہیں حاصل کر سکتے۔ یہاں جس طریقے سے آخرت وہ ہماری آنکھوں سے اوجھل ہے، یہاں کئی لوگ بڑی بے فکری سے کہتے ہیں وہ دیکھا جائے گا، جب اگلا جان کس نے دیکھا، وہ ہو جب ہوگا دیکھی جائے گی، دیکھی جائے گی کر کے بات کو ٹال دیتے ہیں، دیکھی نہیں جائے گی، وہاں تو بس پھر کام ختم ہو چکا ہوگا، وہاں تو بس انسان کے لیے پچھتاوے کے سوا اور چیخ و پکار کے سوا کچھ باقی نہیں بچے گا۔ یہ مولت اس دنیا کے اندر ہی ایسے میں ہم نے سنبھلنا ہے۔ یہ بالکل بس وہی بات ہے کہ انسان کو وہ کیا کہتے ہیں کہ یقین نہیں، ایمان بالغیب انسان کا کمزور ہے، یہ بس وہ دنیا جو سامنے نظر آ رہی ہے بس وہی اچھی لگ رہی ہے، پردے کے پیچھے چھپا ہوا ہے وہ تو بس چھپا ہوا ہی ہے، اس کے اوپر وہ یقین نہیں ہے، وہ اس کا کیا کہنا چاہیے، ایمان نہیں ہے جس طریقے سے ہونا چاہیے۔ تو وہی بات ہو رہی ہے کہ تم سے سوال کر رہے ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ ایسا ہی ہے، حق ہے یہ؟ تو جواب یہ دیا گیا کہ واقعی یہ حق ہے، رب کی قسم کھا کے کلوا دیا گیا، بالکل انہ الحق، بالکل حق ہے۔ وما انتم بمعجزین، اور تم عاجز نہیں کر سکو گے، خدا کو ہرا نہیں سکو گے، خدا کو جو ہے تم پیچھے نہیں کر سکو گے، بھاگ نہیں سکو گے اس کے آگے سے، تمہارے پر گرفت ہو کر رہے گی۔ یعنی کہ انسان کی دنیا میں جو ہے وہ بالکل اس کو ہائی الرٹ کیا جا رہا ہے، بالکل آنکھ کھول کے اس کو سمجھایا جا رہا ہے، بالکل کوئی ایسی چیز چھوڑی نہیں جا رہی کہ انسان کل کو کہے گا اللہ مجھے پتہ نہیں چلا، بالکل جو ہے ہر چیز کھول کے واضح کی جا رہی ہے کہ یہ اچھا راستہ ہے اور یہ برا راستہ ہے۔ برے راستے کے اوپر کشی ضرور رکھی گئی ہے کہ برا راستہ انسان کو اچھا ضرور لگ رہا تھا، دنیا کے اندر اس کے جو ہے وہ کیا کہنا چاہیے کہ اس کے ثمرات کو نظر آ رہے ہوتے ہیں کہ اس راستے سے مجھے یہ بھی مل رہا ہے، یہ بھی مل رہا ہے، مزہ بھی آ رہا ہے، مال دولت بھی مل رہا ہے، سارا کچھ ہو رہا ہے، لیکن اس کا نتیجہ بتا دیا کہ راستہ غلط ہے، اس کا نتیجہ جو غلط نکلنے والا ہے۔ اچھا راستہ بظاہر تھوڑا سا کٹھن محسوس ہوتا ہے، لیکن اس کے اندر اصل میں راحت ہوتی ہے، دنیا میں بھی وہ راحت اللہ کی طرف سے نصیب ضرور ہوتی ہے۔ وقتی طور پہ کچھ سخت فیصلے انسان کو کرنے پڑتے ہیں، سچ بولنا جو ہے وہ بظاہر مشکل ضرور لگتا ہے، لیکن سچ بول کے انسان کو اتنا یعنی کہ سکون اندر کا حاصل ہو جاتا ہے، اس کے بعد نتائج بھی جو آتے ہیں وہ بھی یقیناً اچھے ہی آتے ہیں، لیکن وہ نتائج کیونکہ پردے کے پیچھے چھپے ہوتے ہیں اور تھوڑا سا غائب میں ہوتا ہے، تھوڑا کچھ دیر بعد اس کا رزلٹ آنا ہوتا ہے، وہ انسان کو فوری طور نظر نہیں آ رہا ہوتا، اس لیے انسان اس طرف جانے سے کتراتا ہے۔ جھوٹ کا رزلٹ فوری سامنے نظر آ رہا ہے کہ جھوٹ بولیں گے بچ کے نکل جائیں گے، سچ میں اس کا نظر آ رہا ہے کہ سچ بولا اور تو پکڑے جائیں گے، یہ نہیں پتا کہ اللہ تعالیٰ وہاں سے بھی پکڑنے کو جو انسان کو بچا لے گا، وہ کیا اسباب پیدا کر دے گا، وہ مسبب الاسباب ہے، ہمیں وہ چیز نظر نہیں آ رہی ہوتی۔ ایمان بالغیب جو ہمارا اس لیول پہ نہیں ہے جو ہونا چاہیے، وہ بہت کمزور ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان بالغیب کو مضبوط فرمائے، جو اللہ تعالیٰ کے باتیں اور وعیدیں اللہ نے سنائی ہیں ہمیں اس پہ کامل یقین عطا فرمائے، جو اللہ نے ہمیں راستہ بتایا اسی راستے کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا اور آخرت دونوں جگہ کامیاب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔